الرحمن الرحیم و اعرابہ رفع و نصب و جزم، اور اس کا اعراب رفع نصب جزم ہے۔ پس مضارع صحیح جو خالی ہو ضمیر بارز مرفوع سے، جو تثنیہ اور جمع اور واحد مؤنث حاضر کی ہو، اس کو اعراب دیا جاتا ہے ضمہ اور فتح کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، جیسے یضرب، لن یضرب اور لم یضرب۔ اور وہ مضارع جو متصل ہو اس ضمیر کے ساتھ تو اس کو اعراب دیا جاتا ہے نون کے ساتھ اور حذف نون کے ساتھ، جیسے یضربان، یضربون، تضربین۔ اور وہ مضارع جو معطل ہو واو اور یا کے ساتھ اس کو اعراب دیا جاتا ہے ضمہ کے ساتھ تقدیری طور پر، اور فتح لفظی کے ساتھ اور حذف کے ساتھ۔ اور وہ مضارع جو معطل ہو الف کے ساتھ اس کو اعراب دیا جاتا ہے ضمہ اور فتح کے ساتھ تقدیری طور پر اور حذف کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضارع کے اعراب تین ہیں: رفع نصب جزم۔ وہ مضارع جو صحیح ہو اور اس ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو جو تثنیہ اور جمع اور واحد مؤنث حاضر کی ہوتی ہے، تو اس کا اعراب اس طرح ہوتا ہے کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ اور حالت جزم اس کی سکون کے ساتھ ہوتی ہے۔ رفع کی مثال بنے گی یضرب، لن یضرب، لم یضرب، اور نصب کی مثال رفع کی مثال ہے یضرب اور نصب کی مثال ہے لن یضرب اور جزم کی مثال ہے لم یضرب۔ اور وہ مضارع جو ضمیر بارز مرفوع کے ساتھ متصل ہو تو اس کا اعراب اس طرح ہوگا کہ رفع نون کے ساتھ ہوگا اور حالت نصب اور جزم حذف نون کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کی مثال ہے، رفع کی مثال ہے یضربان، یضربون، تضربین، اور نصب کی مثال ہے لن یضربا، لن یضربو، لن تضربی، اور جزم کی مثال ہے لم یضربا، لم یضربو، اور لم تضربی۔ والمعطل، اور وہ مضارع جو معطل واوی ہو یا معطل یائی ہو اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جزم میں حذف لام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کی مثالیں اس طرح ہوں گی: رفع کی مثال ہوگی ہوا یغزو و یرمی، نصب کی مثال لن یغزو لن یرمیا، اور جزم کی مثال لم یغزو لم یرمی۔ اور وہ مضارع جو معطل الف ہی ہو تو اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصب میں فتح تقدیری کے ساتھ اور حالت جزم میں حذف لام کے ساتھ ہوگا۔ اس کی مثال، رفع کی مثال ہوگی ہوا یرزا، اور نصب کی مثال ہوگی لن یرزا، اور جزم کی مثال ہوگی لم یرزا۔ ویرتفع، اور مضارع مرفوع ہوتا ہے جب وہ خالی ہو عامل ناصب اور جازم سے، جیسے یقوم زید۔ مضارع مرفوع تب ہوتا ہے جب وہ عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہو، جیسے یقوم زید۔ وینتصب، اور مضارع منصوب ہوتا ہے ان، لن، اذن، کے اور ان کے ساتھ جو مقدر ہو، حتیٰ کے بعد، اور لام کے، لام جحود، فا، واو اور او کے بعد۔ پس ان جیسے ارید ان تحسن الیہ، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر میرے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ مضارع منصوب اس وقت ہوتا ہے جب اس پر ان، لن، اذن، کے اور ان مقدرہ داخل ہو۔ باقی ان 6 چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے: حتیٰ، لام کے، لام جہاد، فا، واو اور او کے بعد۔ ان کی مثال ہے ارید ان تحسن الیہ اور ان تصوموا خیر لکم، یہاں پر ان کی وجہ سے نصب آ گیا ہے۔ واللتی، اور وہ ان جو واقع ہو علم کے بعد وہ مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں ہوتا جیسے علم تو، میں نے جانا کہ ان قریب وہ کھڑا ہوگا، اور یہ کہ وہ کھڑا نہیں ہوگا۔ سوال کا جواب ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ان کے بعد مضارع منصوب ہوتا ہے، اس لیے کہ علم تو ان سے یقوم اور علم تو اللہ یقوم میں ان ہے، اس کے باوجود مضارع پر کوئی نصب نہیں ہے۔ تو جواب دیا کہ وہ ان جو علم کے بعد واقع ہو وہ ان ناصبہ نہیں ہوتا بلکہ مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، یعنی شد اس سے ختم کر دی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر مضارع پر رفع ہے، نصب نہیں ہے۔ واللتی تقع، اور وہ ان جو واقع ہو زن کے بعد تو اس میں 2 وجہیں ہیں۔ وہ ان جو زن کے بعد واقع ہو اس میں 2 صورتیں جائز ہیں: اس کو ناصبہ بنانا، اس کو مخففہ من المثقلہ بنانا، جیسے ظننت ان یقوم بھی پڑھ سکتے ہیں، ظننت ان یقوم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور لن ابرحہ کی طرح ہے اور اس کا معنی مستقبل کی نفی ہے۔ لن کی مثال ہے لن ابرحہ، اور لن کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مستقبل کی نفی والا۔ وَإِذًا، اور اذن جب اعتماد نہ کرے اس کا ما بعد اس کے ما قبل پر اور فعل مستقبل ہو، جیسے اذن اس وقت تم داخل ہوگے جنت میں۔ اذن ناصبہ ہوتا ہے اور اس کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ما بعد ما قبل پر اعتماد کرنے والا نہ ہو، یعنی ما بعد ما قبل کا معمول نہ ہو،
اور نمبر 2 فعل مستقبل ہو، جیسے کوئی کہے اسلم تو آپ کہیں اذن تدخل الجنت، اس وقت تم جنت میں داخل ہوگے، تو اذن نے تدخلا کو نصب دیا، کیونکہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، ما بعد ما قبل کا معمول بھی نہیں ہے اور فعل بھی مستقبل ہے۔ وَإِذَا وَقَعَتْ، اور جب اذن واقع ہو جائے واو اور فا کے بعد فالوجہان، تو دو صورتیں ہیں۔ جب اذن واو یا فا کے بعد واقع ہو تو پھر دو صورتیں جائز ہیں، نمبر 1 مضارع کو مرفوع پڑھنا، نمبر 2 مضارع کو منصوب پڑھنا۔ جیسے کوئی کہے انا آتی کا، میں تمہارے پاس آنے والا ہوں یا میں تمہارے پاس آؤں گا، تو آپ کہیں فَإِذَنْ أُكْرِمَكَ یا فَإِذَنْ أُكْرِمُكَ، کہ اس وقت میں تمہارا اکرام کروں گا، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اور کہ اسلم تو، کہ جیسے اسلم تو کہ يدخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، اور اس کا معنی سببیت ہے، کہ مضارع کو نصب دیتا ہے، اور کہ کا معنی سببیت والا ہوتا ہے، یعنی ما قبل ما بعد کا سبب ہوتا ہے۔ جیسے اسلم تو کہ ادخل الجنہ، یہاں پر اسلام دخول جنت کا سبب ہے، تو کہ نے ادخلا کو نصب دے دیا۔ حتیٰ اذا کانا، اور حتیٰ جب کہ ہو مستقبل اپنے ما قبل کے لحاظ سے کہ یا الا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اسلم تو میں مسلمان ہوا، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حتیٰ کے بعد حتیٰ ناسبہ تب ہوتا ہے جب کہ اس کا ما بعد اس کے ما قبل کے لحاظ سے مستقبل ہو، اور یہ کہ یا الا کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے اسلم تو حتیٰ ادخل الجنہ، یہاں پر حتیٰ کہ کے معنی میں ہے کہ میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کنت صرت حتیٰ ادخل البلد، یہاں پر دونوں احتمال ہیں، نمبر 1 یہ کہ کے معنی میں ہو، نمبر 2 الا کے معنی میں ہو۔ اگر کہ کے معنی میں ہو تو ترجمہ ہوگا میں چلا تھا تاکہ میں شہر میں داخل ہو جاؤں، اور الا کے معنی میں ہو اس وقت ترجمہ ہوگا کنت صرت، میں چلا تھا یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو جاؤں۔ واسیر حتیٰ تغیب الشمس، یہاں پر حتیٰ صرف الا کے معنی میں ہے، میں چلتا ہوں یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے۔ یہاں پر یہ کہ کے معنی میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ کہ کے لیے ضروری ہے کہ ما قبل ما بعد کا سبب ہو، اور یہاں پر سیر غیبوبت شمس کا سبب نہیں ہے، تو یہاں پر حتیٰ کہ کے معنی میں نہیں ہو سکتا۔ فَإِنْ أَرَدْتَ الْحَالَ، پس اگر تم ارادہ کرو حال کا تحقیقی یا حکایت کے طور پر، تو یہ حتیٰ حرف ابتدا ہوگا، فَتَرْفَعُ، پس وہ رفع دے گا، اور واجب ہوگی سببیت، جیسے مریضہ وہ بیمار ہوا حتیٰ کہ وہ اس کے زندگی کی امید نہیں رکھتے۔ جب حتیٰ سے حال کا ارادہ ہو، خواہ وہ تحقیقی طور پر ہو یا حکایت کے طور پر ہو، تو اس وقت حتیٰ حرف ابتدا ہوگا، وہ نصب نہیں دے گا، وہ ما بعد کو رفع دے گا، اور سببیت واجب ہوگی، یعنی ضروری ہوگا کہ ما قبل ما بعد کا سبب ہو۔ مرض حتیٰ لا یرجونہ، یہاں پر حتیٰ حرف ابتدا ہے، یہاں پر ارادہ حال کا ہے تو حتیٰ حرف ابتدا ہے، جس کی وجہ سے اس نے لا یرجونہ کو رفع دیا ہے، اور یہاں پر سببیت بھی ہے، کیونکہ بیمار ہونا سبب ہے اس بات کا کہ وہ اس کی زندگی کی امید نہیں رکھتے۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے ممتنع ہے رفع کان سیری حتیٰ ادخلہا میں، جب کہ وہ ناقصہ ہو، اور کیا تم چلے اسرتا، کیا تم چلے یہاں تک کہ تم داخل ہو جاؤ، حتیٰ کہ تم داخل ہو جاؤ، اور جائز ہے تامہ میں کان سیری حتیٰ ادخلہا، تھا میرا چلنا یہاں تک تاکہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ وَأَيُّهُمْ سارا، اور ان میں سے جو چلا حتیٰ يدخلها، یہاں حتیٰ کہ وہ اس میں داخل ہو جائے۔ تو ومن ثم ما قبل پر تفریح ہے، چونکہ حتیٰ سے جب حال کا ارادہ ہو تو وہ حرف ابتدا ہوتا ہے اور رفع دیتا ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کانا سیری حتیٰ ادخلہا میں دیکھیں گے کانا تامہ ہے یا ناقصہ۔ اگر تو کانا ناقصہ ہے تو یہاں رفع حتیٰ ادخلہا پڑھنا ممتنع ہوگا، اس لیے کہ جب حتیٰ ابتدائیہ ہوگا تو یہ اس کا ما بعد ایک الگ جملہ ہوگا، تو سیری کانا کا اسم ہو جائے گا اور کانا کی خبر نہیں ہوگی، حالانکہ کانا ناقصہ کا بغیر خبر کے ہونا یہ ممتنع ہے، تو یہاں پر رفع بھی ممتنع ہوگا۔ لیکن اگر کانا تامہ ہو تو پھر کانا سیری حتیٰ ادخلہا ایسا پڑھنا رفع کے ساتھ جائز ہوگا، کیونکہ کانا تامہ خبر کا تقاضا نہیں کرتا۔ اور اسرت حتیٰ تدخلہا رفع کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ممتنع ہے، اس لیے کہ حتیٰ ابتدائیہ ہے تو ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوگا، اور یہاں پر ما قبل ما بعد کا سبب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ما قبل سیر ہے جو مشکوک الوجود ہے حمزہ استفہام کی وجہ سے، اور ما بعد دخول شہر ہے، دخول بلد ہے جو کہ متحقق الحصول ہے، اور مشکوک الوجود متحقق الحصول کا سبب نہیں بن سکتا، تو اسرت حتیٰ تدخلہا رفع کے ساتھ یہ ممتنع ہوگا۔
اور ایہم سارا حتی یدخلھا یہ جائز ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر ما قبل ما بعد کا سبب ہے اور سبب بننا جائز بھی ہے، کیونکہ ما قبل سیر ہے جو متحقق الحصول ہے، کوئی مشکوک نہیں ہے، لہذا یہ ما بعد دخول بلد کا سبب بن سکتا ہے۔ مشکوک الوجود تو سائر ہے، چلنے والا، جو ایہم ہے، تو وہ یہاں پر سبب نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ جملہ ایہم سارا حتی یدخلھا جائز ہوگا۔ ولام کے اور لام کے، جیسے میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ لام کے جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اس کی مثال ہے اسلمت لادخل الجنت، یعنی لان ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ولام الجحود لام تاکید، اور لام جحود وہ لام تاکید ہوتا ہے جو کانا کی نفی کے بعد ہو، جیسے وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو عذاب دیں۔ لام جہد جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے وہ لام تاکید ہوتا ہے جو کانا منفیہ کی خبر پر داخل ہو، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، یہاں پر لام جہد ہے، لیعذبہم میں لام جہد ہے جو کانا منفیہ کی خبر پر داخل ہے، تو اس کے بعد ان مقدر ہے، یعنی وما کان اللہ لان یعذبہم۔ اور فا دو شرطوں کے ساتھ ہے، ان میں سے ایک سببیت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے امر یا نہی یا استفہام ہو یا نفی ہو یا تمنی یا عرض ہو۔ فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے لیکن اس کی دو شرطیں ہیں، پہلی شرط سببیت ہے، یعنی ما قبل ما بعد کا سبب ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، امر، نہی، استفہام، نفی، تمنی اور عرض۔ امر کی مثال جیسے اسلم، یا دوسری مثال ہے زرنی فاکرمک، یعنی زرنی فان اکرمک، میری ملاقات کرو پس میں تمہارا اکرام کروں گا۔ نہیں کی مثال لا تشتمنی فاضربک، یعنی فان اضربک، مجھے گالی مت دو ورنہ میں تمہیں ماروں گا۔ استفہام کی مثال هل عندکم ماء فاشربہ، یعنی فان اشربہ، کیا تمہارے پاس پانی ہے تاکہ میں اس کو پیوں۔ اور نفی کی مثال ہے ما تأتینا فتحدثنا، یعنی فان تحدثنا، تم ہمارے پاس نہیں آتے پس تم ہمارے سے باتیں کرو۔ اور تمنی کی مثال لیتنی مالا فانفقہ، یعنی فان انفقہ، کاش میرے پاس مال ہوتا پس میں اس کو خرچ کرتا۔ عرض کی مثال ہے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، یعنی فان تصیب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے پس آپ خیر کو پہنچو۔ والواو، اور واو دو شرطوں کے ساتھ ہے، جمعیت اور یہ کہ اس سے پہلے اس جیسی چیز ہو۔ واو جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اس کی بھی دو شرطیں ہیں، نمبر 1 جمعیت، یعنی ما قبل ما بعد کا مصاحب ہو، اور نمبر 2 اس سے پہلے ان 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو۔ اور اس کی مثالیں بھی وہی ہیں جو فا کی تھیں، فرق یہ ہے کہ فا کی جگہ یہاں پہ واو کو ذکر کر دیں گے۔ وَأَوْ بشرط معنی الا ان او الا ان، اور او الا ان یا الا ان کے معنی کی شرط کے ساتھ۔ او کے بعد ان مقدر ہوتا ہے لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے کہ وہ الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، جیسے لألزمنک او توت، یعنی حقی، یعنی لألزمنک الا ان یا الا ان توت، یعنی حقی، میں تمہارا پیچھا کروں گا یہاں تک کہ یا مگر یہ کہ تم مجھے میرا حق دے دو۔ والعاطفتی، اور عاطفہ کے بعد جب ہو معطوف علیہ اسم، اور تو واو عاطفہ کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے لیکن شرط یہ کہ معطوف علیہ اس میں صریح ہو، جیسے آجبنی قیامک وتخرجا، یعنی وان تخرجا، یہاں پر معطوف علیہ قیامک اس میں صریح ہے اور اس پر جو ہے عطف ہے اس کا، تو واو کے بعد ان کو مقدر مانا گیا، وان تخرجا آجبنی قیامک وان تخرجا۔ ویجوز، اور جائز ہے ان کو ظاہر کرنا لام کے اور عاطفہ کے ساتھ، لام کے اور واو عاطفہ کے ساتھ ان کو ظاہر کرنا جائز ہے۔ لام کے کی مثال اسلمت لان ادخل الجنہ، اور واو عاطفہ کی مثال آجبنی قیامک وان تخرجا۔ ویجب، اور واجب ہے لا کے ساتھ اس لام میں جو اس پر داخل ہو۔ جب لام کے اور لا نافیہ مل جائیں تو پھر لام کے بعد ان کو ظاہر کرنا واجب ہوگا، لئلا یعلم، لئن لا یعلم، تاکہ، اور ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ دو لام جمع نہ ہو جائیں۔ وینجزم، اور مضارع مجزوم ہوتا ہے لما لام امر لا نہیں اور کلمات مجازات کے ساتھ، اور وہ ان مہما ازامہ ازما حیثما اینا متا ما من ایون اور انا ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضارع ان جگہوں میں مجزوم ہوتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے مجزوم ہوتا ہے، لم کے ساتھ جیسے لم یضرب، لما کے ساتھ جیسے لما یضرب،
لام امر کے ساتھ جیسے لیضرب، لا نہیں کے ساتھ جیسے لا تضرب، اور کلمات مجازات یعنی کلمات شرط و جزا کے ساتھ، اور وہ یہ ہیں ان، مہما وغیرہ جیسے ان تضرب اضرب، تو ان کے ساتھ مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ واما مع کیفما و اذا فشاذ، اور بہرحال کیفما اور اذا کے ساتھ پس شاذ ہے۔ کیفما اور اذا کے ساتھ مضارع کا منصوب ہونا، یہ مضارع کا مجزوم ہونا یہ شاذ ہے۔ وبإن مقدرۃ، اور مضارع ان مقدرہ کی وجہ سے بھی مجزوم ہوتا ہے، جس کی تفصیل اور وضاحت آگے آئے گی۔ فلم، پس لم آتا ہے مضارع کو ماضی کے میں تبدیل کرنے کے لیے اور اس کی نفی میں تبدیل کرنے کے لیے، اور لما اس جیسا ہے اور مختص ہے استغراق کے ساتھ اور فعل کے حذف کے جواز کے ساتھ۔ لم اور لما دونوں مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں، لیکن دو فرق ہیں۔ نمبر ایک، لما میں استغراق ہوتا ہے، یعنی نفی زمانہ تکلم تک رہتی ہے، جیسے لما یقم زید، زید ابھی تک کھڑا نہیں ہوا، اور لم یقم زید کا معنی ہے کہ زید کھڑا نہیں ہوا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ لما میں فعل کو حذف کرنا جائز ہے، لم میں نہیں، جیسے ندم زید ولما، یعنی ولما ینفعہ الندم، زید نادم ہوا اور زید کو ندامت نے فائدہ نہیں دیا، تو یہاں پر لما کے ساتھ فعل کو حذف کر دیا، جبکہ ندم زید ولم نہیں کہہ سکتے، لم کے ساتھ فعل کو حذف نہیں کر سکتے۔ ولام الامر، اور لام امر وہ ہے کہ مطلوب، لام امر کے مطلوب ہو اس کی وجہ سے فعل، اور وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اور لا نہیں کہ اس سے مطلوب ہوتا ہے ترک فعل۔ لام امر کی وجہ سے فعل مطلوب ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، جیسے لیضرب، جبکہ لا نہیں کی وجہ سے ترک فعل مطلوب ہوتا ہے، جیسے لا تضرب۔ وکلم المجازات، اور کلمات مجازات داخل ہوتے ہیں دو فعلوں پر، اول کے سببیت اور ثانی کے مسببیت کی وجہ سے، اور ان دونوں کا نام رکھا جاتا ہے شرط و جزا۔ پس اگر دونوں مضارع ہوں یا اول مضارع ہو تو جزم ہے، اور اگر ثانی ہو تو دو وجہیں جائز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط و جزا اگر دونوں مضارع ہوں یا صرف شرط مضارع ہو تو مضارع پر جزم واجب ہے، جیسے ان تضرب اضرب یا ان تضرب ضربت۔ اور اگر جزا مضارع ہو تو پھر مضارع میں دو صورتیں جائز ہیں، رفع اور جزم، جیسے ان تضرب اضرب کا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اضرب کا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جزا صرف مضارع ہے اور شرط کی بات نہیں ہو رہی، تو اگر صرف جزا مضارع ہے اور شرط ماضی ہے تو اس صورت میں جو مضارع ہے اس میں دو صورتیں جائز ہیں، جیسے ان ضربت اضرب اور ان ضربت اضرب، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ، اور جب جزا ماضی ہو بغیر قد کے لفظی یا معنوی طور پر، تو پھر فا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جزا ماضی ہو بغیر قد کے، خواہ وہ ماضی لفظی ہو یا ماضی معنوی ہو، تو پھر فا جائز نہیں ہوگی۔ جزا ماضی لفظی ہو جیسے ان تضرب ضربت، اور جزا ماضی معنوی ہو جیسے ان تضرب لم اضرب، ان تضرب لم اضرب، تو یہ ماضی ہے اور معنوی طور پر یہ ماضی ہے، لفظی طور پر یہ ماضی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا، اور اگر وہ مضارع مثبت ہو یا منفی ہو لا کے ساتھ، تو دو صورتیں جائز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جزا مضارع مثبت ہو یا جزا مضارع منفی ہو لا کے ساتھ، تو دو صورتیں جائز ہیں، مضارع کو مرفوع پڑھنا اور مضارع کو مجزوم پڑھنا۔ مضارع مثبت کی مثال یہ ہے، ان ضربت اضرب کا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان ضربت اضرب کا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مضارع منفی ہو لا کے ساتھ، جیسے ان ضربت لا اضرب کا بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا اضرب کا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِلَّا فَالْوَفَاءُ، ورنہ پس فا واجب ہوگی، یعنی اگر ان دو باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو، نہ تو جزا ماضی ہو بغیر قد کے، نہ جزا مضارع مثبت ہو، نہ جزا مضارع منفی ہو لا کے ساتھ، تو پھر فا لانا جزا میں واجب ہوگا، جیسے ان ضربت فأنا ضارب۔ وَيَجِیءُ، اور اذا آتا ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ فا کی جگہ پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جزا جملہ اسمیہ ہو تو فا کی جگہ اذا کو ذکر کر دیتے ہیں، جیسے وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہِمْ اذا هُمْ یقنطون، تو یہاں پر ہم یقنطون جزا جملہ اسمیہ ہے، یہاں پر فا کی جگہ اذا کو ذکر کر دیا گیا۔ وَإِن، اور ان مقدر ہوتی ہے امر نہیں، استفہام تمنی اور عرض کے بعد، جبکہ ارادہ کیا جائے سببیت کا، جیسے اسلام لے آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کفر مت کرو
جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ممتنع ہے کفر مت کرو جہنم میں داخل ہوگے، بخلاف کسائی کے، اس لیے کہ تقدیر ہے الا تکفر کہ اگر تم کفر نہیں کرو گے۔ تو ان 5 جگہوں کے بعد مقدر ہوتا ہے امر، نہیں، استفہام، تمنی، عرض۔ امر کی مثال جیسے اسلم تدخل الجنہ، یعنی اسلم ان تسلم تدخل الجنہ۔ نہیں کی مثال ہے لا تکفر تدخل الجنہ، یعنی لا تکفر الا تکفر تدخل الجنہ۔ اور استفہام کی مثال ہے حل تزورنا نکرم کا، یعنی حل تزورنا ان تزرنا نکرم کا۔ اور تمنی کی مثال لیتک عندی اخدم کا، یعنی لیتک عندی ان تکن عندی اخدم کا، کاش تم میرے پاس ہوتے، اگر تم میرے پاس ہوتے میں تمہاری خدمت کرتا۔ اور عرض کی مثال الا تنزل بنا تصب خیرا، یعنی الا تنزل بنا ان تنزل بنا تصب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، اگر آؤ تو تم خیر کو پہنچو گے۔ ومتنا، اس کا مطلب یہ ہے لا تکفر تدخل النار ممتنع ہے، کیونکہ یہاں پر جو ان کو مقدر ماننے کی شرط ہے وہ ہے کہ اول سبب ہو۔ یہاں پر اول سبب نہیں ہے، کیونکہ کفر نہ کرنا یہ دخول نار کا کوئی سبب نہیں ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے لا تکفر الا تکفر تدخل النار۔ اور کسائی کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کو مقدر ماننا ٹھیک ہے، ان مقدر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عرف میں تقدیر عبارت اس طرح نکالتے ہیں لا تکفر تدخل النار، یعنی لا تکفر ان تکفر تدخل النار، کفر مت کرو، اگر کفر کرو گے جہنم میں داخل ہوگے۔ الامر صیغۃ، امر وہ صیغہ ہے کہ طلب کیا جائے اس کے ساتھ فعل کو فاعل مخاطب سے حرف مضارعات کے حذف کے ساتھ۔ امر کی تعریف، امر وہ صیغہ ہے کہ جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے فعل کو طلب کیا جائے حرف مضارعات کو حذف کرنے کی صورت میں، جیسے اضرب تو مار۔ وہ حکم آخری، اور اس کے آخر کا حکم حکم المجزوم، مضارع مجزوم کا حکم ہے، پس اگر اس کے بعد ساکن ہو اور نہ ہو وہ رباعی تو تم زیادہ کرو گے حمزہ وصل کو، مضموم ہوگا اگر ہو اس کے بعد ضمہ، اور مکسور ہوگا اس کے ما سوا میں، جیسے اقتل اور اضرب اور اعلم، اور اگر رباعی ہو تو وہ مفتوح اور مقطوع ہوگا۔ امر کا حکم مضارع مجزوم والا حکم ہوتا ہے، یعنی آخر میں سکون آتا ہے جیسے اضرب، یا نون اعرابی گر جاتا ہے جیسے اضربا اضربو، یا پھر حرف علت حذف ہو جاتا ہے جیسے ادعو۔ باقی امر کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف مضارعات حذف کرنے کے بعد دیکھیں گے ما بعد ساکن ہے یا متحرک ہے، اگر ما بعد ساکن ہے تو پھر دیکھیں گے ماضی 4 حرفی ہے یا نہیں ہے، اگر ماضی 4 حرفی ہے تو شروع میں حمزہ وصلی لگائیں گے، پھر دیکھیں گے عین کلمہ مضموم ہے مکسور یا مفتوح، اگر عین کلمہ مضموم ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم ہوگا جیسے عنصر، اور اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور ہوگا جیسے اضرب اور اعلم، اور اگر ماضی 4 حرفی نہیں ہے تو پھر حمزہ قطعی اور مفتوح ہوگا جیسے اکرم۔ تو یہ تو ساری تفصیل اس وقت ہے کہ جب ما بعد ساکن ہو، اور اگر حرف مضارعات کا ما بعد متحرک ہو تو علامت مضارع کو ہٹا دیں گے اور بس جیسے تعید و سعید، اور یہ بھی تب ہے جب آخر صحیح ہو، ورنہ اگر وہ حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں جیسے تقی سے قی۔ فعل ما لم یسمى، اس چیز کا فعل کہ جس کا ذکر نہ کیا گیا ہو اس کے فاعل کو، وہ ہے کہ حذف کیا گیا ہو اس کا فاعل۔ فعل ما لم یسمى فاعل ہو وہ فعل ہوتا ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، جیسے ضرب زید، اس میں ضرب فعل مجہول ہے، اس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا۔ فإن كان ماضيا، پس اگر وہ ماضی ہو تو ضمہ دیا جائے گا اس کے پہلے حرف کو، اور کسرہ دیا جائے گا اس کے آخر کے ما قبل کو، اور ضمہ دیا جائے گا تیسرے حرف کو حمزہ وصلی کے ساتھ اور دوسرے حرف کو تا کے ساتھ التباس کے خوف کی وجہ سے۔ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ ثلاثی مجرد ہو اور صحیح ہو تو دیکھیں گے اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے، تا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کے شروع میں کچھ بھی نہ ہو تو اول کو پہلے حرف کو ضمہ اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں جیسے ضربہ، اور اگر شروع میں حمزہ وصلی ہے تو پہلے اور تیسرے حرف کو ضمہ دیتے ہیں جیسے اجتنبا، اور اگر اس کے شروع میں تا ہے تو پھر پہلے اور دوسرے حرف کو ضمہ دیتے ہیں جیسے تصرفا، اور ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ مضارع معروف تفعیل مضارع معروف کے ساتھ التباس نہ آئے، جیسے
تصرف ہے۔ اب اگر دوسرے حرف صاد کو ضمہ نہ دیں مجہول کے اندر تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مضارع معروف ہے یا پھر ماضی مجہول ہے۔ ومعطل العین، اور معطل العین افصح قیلا اور بیا ہے، اور اشمام آیا ہے اور واو آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماضی مجہول اجوف ہو تو پھر اس صورت میں افصح قیلا اور بیا ہے۔ اصل میں تھا قولا اور بویا، تو واو اور یا کے ماقبل کو ساکن کر کے ان کی حرکت ماقبل کو دے دی اور واو کو یا کیا قیلا میں، تو قیلا اور بیا ہو گیا۔ اور یہاں پر دو لغتیں اور بھی ہیں، نمبر ایک اشمام یعنی فا کے کسرہ کو ضمہ کی طرف مائل کر کے پڑھنا، اور نمبر دو واو قولا اور بوعا پڑھنا۔ اصل میں قولا اور بویا تھے، تو یا کو جو ہے واو کو ساکن کر دیا تو قولا ہو گیا، اور بویع کے اندر یا کو ساکن کر دیا تو بویع ہو گیا، پھر یا کو ماقبل کے ضمہ کی مناسبت سے واو سے تبدیل کر دیا تو بوا ہو گیا۔ یہاں پر دو لغتیں اور بھی ہیں، نمبر ایک اشمام یعنی فا کلمہ کے کسرہ کو ضمہ کی طرف مائل کر کے پڑھنا، اور نمبر دو واو قولا اور بوعا پڑھنا۔ اصل میں قولا اور بویع تھے، تو واو اور یا کو ساکن کر دیا تو قولا اور بویع ہو گئے، پھر یا کو واو کر دیا ماقبل کے ضمہ کی مناسبت سے تو بوا ہو گیا۔ ومثلہ، اور اس کی مثل ہے باب اختیرہ اور عنقیدہ، نہ کہ استخیرہ اور اقیمہ۔ باب افتعال اور باب انفعال کے معطل العین کے ماضی مجہول کی بھی یہی تین صورتیں ہیں جیسے اختیرہ عنقیدہ، تو اس میں بھی یہی قیلا اور بیا والی تین صورتیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر تیرہ اور قیدہ بن جاتے ہیں جو کہ قیلا اور بیا کے وزن پر ہیں، تو ان کی طرح کی تین صورتیں اس میں بھی جائز ہوں گی۔ لیکن باب استفعال اور باب افعال کے اجوف کی ماضی مجہول میں یہ تین صورتیں نہیں ہوں گی، صرف پہلی صورت قیلا اور بیا والی ہوگی۔ وہ اس طرح کہ یہاں پر قیلا اور بیا کا وزن بنتا نہیں ہے، کیونکہ استخیرہ اصل میں استخیرہ اور اقیمہ اصل میں اقویمہ تھا، تو قیلا اور بیا کا وزن یہاں پر بنتا نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا، اور اگر وہ مضارع ہو تو ضمہ دیا جائے گا اس کے شروع کو اور فتح دیا جائے گا اس کے آخر کے ماقبل کو۔ ثلاثی مجرد ماضی مجہول مضارع مجہول کا ضابطہ یہ ہے کہ شروع والا حرف مضموم ہوگا اور آخر کا ماقبل مفتوح ہوگا، جیسے یضرب۔ ومعطل العین، اور معطل العین تبدیل ہو جائے گا اس میں عین الف کے ساتھ۔ مضارع اگر معطل العین ہے، مجہول بنانا ہے، تو پھر اس میں جو عین کلمہ ہے وہ الف سے تبدیل ہو جاتا ہے، خواہ وہ عین واو ہو یا ہو، جیسے یقال و یباع، اصل میں یقول و یبیع تھے، واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے کر ان کو الف کیا تو یقال اور یباع ہو گئے۔ المتعدی، یہ بحث ہے متعدی غیر متعدی کی، پس متعدی وہ ہے کہ موقوف ہو اس کا سمجھنا متعلق پر جیسے ضربہ، اور غیر متعدی اس کے خلاف ہے جیسے قعدہ۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل متعدی اور فعل غیر متعدی۔ متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور متعلق پر بھی موقوف ہو، جیسے ضرب زید عمرا، اس میں ضربہ کا سمجھنا زید کے علاوہ عمر پر بھی موقوف ہے۔ اور غیر متعدی وہ ہوتا ہے جس کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور پر موقوف نہ ہو، جیسے قعدہ۔ اب اس میں اس کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور پر موقوف نہیں ہے۔ والمتعدی، اور فعل متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف جیسے ضربہ، اور دو مفعولوں کی طرف جیسے آتا اور علمہ، اور تین مفعولوں کی طرف جیسے اعلم، ارى، انبأ، نبأ، اخبر، خبر، حدث۔ تو فعل متعدی کی تین قسمیں ہیں، متعدی بیک مفعول جیسے ضرب زید عمرا، متعدی بدو مفعول جیسے آتیت زیدا درہما اور علمت زیدا فاضلا، اور متعدی بسے مفعول جیسے اعلم اللہ زیدا امرا فاضلا۔ اسی طرح ارى، انبأ، نبأ، اخبر، خبر، حدث، یہ بھی متعدی بسے مفعول ہیں۔ وہذہ، اور یہ ان کا مفعول اول ایسے ہے جیسے آتیتو کا مفعول، اور مفعول ثانی اور مفعول ثالث ایسے ہیں جیسے علمتو کے دو مفعول۔ متعدی بسے مفعول میں جو مفعول اول اور مفعول ثانی و ثالث ہیں ایسے ہیں جیسا کہ آتیتو کے دو مفعول، یعنی کہ مفعول اول اور ثانی و ثالث میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، جیسے اعلم اللہ زیدا امرا فاضلا ہے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے اعلم اللہ زیدا یا اعلم اللہ امرا فاضلا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ان کا جو مفعول ثانی اور مفعول ثالث ہیں وہ ایسے ہیں جیسا کہ علمتو کے دو مفعول۔
تو حاضی مفعول ہوا، یہ متعدی بسے مفعول جو ہیں ان کا مفعول اول اور مفعول ثانی و ثالث ایسے ہیں جیسا کہ آتیتو کے دو مفعول یعنی مفعول اول اور مفعول ثانی و ثالث میں سے کسی ایک پر اکتفا جائز ہے۔ جیسے عالم اللہ زیدن امرن فاضلاً ہے، تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں عالم اللہ زیدن یا عالم اللہ امرن فاضلاً۔ والثانی والثالث، متعدی بسے مفعول کے مفعول ثانی اور مفعول ثالث ایسے ہیں جیسے کہ علمتو کے دو مفعول یعنی کہ مفعول ثانی اور ثالث میں سے کسی ایک کو پر اکتفا کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، جیسے عالم اللہ زیدن امرن فاضلاً۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے عالم اللہ زیدن امرن یا عالم اللہ زیدن فاضلاً، بلکہ دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہوگا، عالم اللہ زیدن امرن فاضلاً کہنا ضروری ہوگا۔